میں اسرائیلی جارحیت و بربریت اور فلسطینیوں کا استحصال انسانیت اور بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ دوستو، تیسری عالمی جنگ شروع ہونے کو ہے۔ نہ صرف مشرق وسطیٰ بلکہ پوری دنیا ہی اس کی لپیٹ میں آنے والی ہے۔ پاکستان بھی نہ چاہتے ہوئے غزہ کی جنگ میں کود پڑا ہے۔ کل یوم دفاع کی مرکزی تقریب سے خطاب میں پاک فوج کے سالار اعلیٰ جنرل سید عاصم منیر نے دو ٹوک الفاظ میں اسرائیل کے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہے۔ اسرائیل میں اس وقت کھلبلی مچ چکی ہے، اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ اب کیا کرے، کیونکہ پاکستان ایک باقاعدہ جوہری ریاست ہے اور اس کے آرمی چیف کی جانب سے دیا گیا بیان ایک انتہائی معنی خیز ہے۔ ایک اور ڈیولپمنٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں کہ امریکہ کی جانب سے بار بار مذاکرات کے لیے دباؤ ڈالنے کا نتن یاہو نے انوکھے طریقے سے جواب دیا۔ اسرائیل نے امریکی صدر جو بائیڈن اور وزیر خارجہ انٹونی بلنکن کو ایک لاش تحفے میں بھیج دی ہے۔ یہ لاش کس کی ہے اور امریکہ میں اس پر کیوں غم و غصہ اور اشتعال پایا جا رہا ہے، یہ آپ کو آگے چل کر تفصیل سے بتائیں گے۔ لبنانی تنظیم حزب اللہ نے اسرائیل پر ایک اور کاری وار کیا ہے۔ صہیونی فوج سمجھ نہیں پا رہی کہ حزب اللہ کے پاس ایسی ٹیکنالوجی کہاں سے آ گئی کہ وہ ہمیں ہمارے گھر میں گھس کر نشانہ بنا رہی ہے۔ رات گئے لبنان نے ایک بار پھر اسرائیل پر راکٹوں کی بارش کر دی۔ صہیونی فوج کے پورے ملٹری اڈے کو اڑا دیا۔ اسرائیل میں ہونے والے حالیہ سروے میں عوام نے وزیر اعظم نتن یاہو پر عدم اعتماد کر دیا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ نتن یاہو صرف ہمیں بیوقوف بنا کر اپنے اقتدار کی مدت کو بڑھا رہے ہیں۔ ایک اور اہم پیش رفت آپ کے ساتھ شیئر کریں کہ یوکرین کی چین سے JF-17 تھنڈر خریدنے کی دھمکی کام کر گئی ہے۔ امریکہ اور اس کے اتحادی لائن پر آ گئے ہیں۔ امریکہ نے یوکرین کو منانے کے لیے اپنے اعلیٰ سطح کے وفد کو کیف بھیج دیا۔ اس وقت اسرائیلی عوام ایک سال کی طویل صبر آزما اور تھکا دینے والی جنگ سے تنگ آ چکے ہیں۔ لوگوں کی جانب سے اسرائیلی حکومت سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ جلد از جلد غزہ میں جنگ بند کریں، یرغمالیوں کی تل ابیب واپسی یقینی بنائیں تاکہ ہم سکون سے رہ سکیں۔ اسرائیل کے عوام بھی نتن یاہو کے فلاڈیلفیا راہداری میں فوج موجود رکھنے کے مطالبات کی حمایت نہیں کر رہے۔ اسرائیل میں کیے جانے والے تازہ سروے میں کہا گیا کہ 48% اسرائیلی حماس کے ساتھ یرغمالیوں کے تبادلے کے معاہدے کے بدلے غزہ مصر سرحد کے ساتھ فلاڈیلفیا کوریڈور سے انخلاء کو ترجیح دیں گے۔ سروے کے مطابق تقریباً 70% اسرائیلی فلاڈیلفیا کوریڈور کے کنٹرول سے دستبردار ہونے کے لیے تیار ہیں۔ سروے میں سیاسی ترجیحات کا بھی اندازہ لگایا گیا، جس سے یہ بات سامنے آئی کہ وزیر اعظم کے لیے نتن یاہو کی مقبولیت دوسری سیاسی شخصیات کے مقابلے میں کم ہوئی۔ پول کے مطابق اگر نفتالی بینٹ امیدوار ہوتے تو انہیں 49% حمایت ملتی، جبکہ نتن یاہو کی حمایت 34% تھی۔ بینی گارڈز کے ساتھ سخت مقابلے میں نتن یاہو کو 42% حمایت حاصل ہوئی۔ اسرائیل میں روزانہ کی بنیاد پر عوام سڑکوں پر نکل کر نتن یاہو کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ٹس سے مس ہونے کو تیار نہیں ہے۔ ہر بار اسرائیلی وزیر اعظم کوئی نہ کوئی ایسا قدم اٹھاتے ہیں جس سے مذاکراتی عمل سبوتاژ ہو جاتا ہے۔ امریکہ کی جانب سے بار بار اسرائیل پر مذاکرات کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا تھا۔ نتن یاہو نے واشنگٹن کو بھی ایسا جواب دیا ہے کہ امریکی صدر غصے سے تل ملا اٹھے ہیں۔ پچھلے 10 روز سے صہیونی فوج نے مقبوضہ مغربی کنارے میں قتل عام کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ جنین کیمپ سمیت فلسطینی مہاجروں کی بستیوں پر روزانہ کی بنیاد پر نہ صرف حملے کیے جا رہے تھے بلکہ معصوم اور بے گناہوں کو شہید کیا جا رہا تھا۔ گزشتہ روز اسرائیلی فوج کی دہشت گردی کے خلاف ہونے والے ایک احتجاجی مظاہرے کے دوران اسرائیلی فوج نے جان بوجھ کر ایک امریکی خاتون کو قتل کر دیا۔ CNN اور فاکس نیوز سمیت امریکی میڈیا اس قتل کو ٹارگٹ کلنگ قرار دے رہا ہے۔ امریکی خاتون کو صہیونی فوج نے جان بوجھ کر ٹارگٹ کر کے نشانہ بنایا۔ امریکہ کی جانب سے شدید تنقید اور غم و غصے کے اظہار کے بعد اسرائیلی فوج کو سانپ سونگ گیا ہے۔ صہیونی فوج نے قتل کے اس واقعے سے کسی بھی قسم کا رد عمل دینے سے گریز کیا ہے۔ IDF یعنی اسرائیلی فوج کی جانب سے کوئی بھی تبصرہ کرنے سے انکار کرتے ہوئے صرف اتنا کہا گیا کہ ہم معاملے کو دیکھ رہے ہیں۔ مقبوضہ مغربی کنارے کے رفیدہ ہاسپٹل کے سربراہ فواد نافع نے روئٹرز سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ زخمی خاتون کو بہت نازک حالت میں ہسپتال لایا گیا تھا۔ اس کے سر میں زخم تھا۔ ہم نے اسے بچانے کی ہر ممکن کوشش کی اور سرجری بھی کی، لیکن بدقسمتی سے ہم ان کی جان نہ بچا سکے۔ اب دیکھنا ہے کہ امریکہ کو للکارنے اور جواب دینے والے نتن یاہو کو واشنگٹن کی جانب سے کیا جواب دیا جاتا ہے۔ دوستو، لبنانی تنظیم حزب اللہ نے ایک بار پھر اسرائیلی فوج پر حملہ کر دیا ہے۔ حزب اللہ نے میزائلوں، راکٹوں اور ڈرون سے اسرائیلی فوجی اڈے کی اینٹ سے اینٹ بجا ڈالی۔ جنوبی لبنان سے شمالی مقبوضہ فلسطین کی المطلع کالونی کی جانب 3 اینٹی بختر بند میزائل فائر کیے گئے۔ صہیونی حکومت کے ریڈیو نے صرف چند گھروں کو نقصان پہنچنے کی تصدیق کی ہے،
جبکہ حزب اللہ کی جانب سے میزائل حملے کی ویڈیو بھی جاری کر دی گئی ہے، جس میں دیکھا جا سکتا ہے میزائل داغے جانے کے بعد عمارت نہ صرف ملبے کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئی بلکہ کافی دیر تک بلڈنگ سے دھواں اٹھتا رہا۔ الجزیرہ ٹی وی نے بھی رپورٹ دی ہے کہ شیبا فارمز میں صہیونی حکومت کے 2 فوجی اڈوں اور کف شعبہ مقبوضہ ٹیلوں پر حزب اللہ نے میزائل حملے کیے ہیں۔ ان حملوں میں بڑے پیمانے پر نقصان کی اطلاعات ہیں۔ مشرق وسطیٰ کے حالات پر نظر رکھنے والے عرب صحافیوں کا دعویٰ ہے کہ حزب اللہ کی جانب سے اسرائیل میں کم از کم 5 مقامات کو نشانہ بنایا گیا ہے، جس میں 20 سے زائد فوجی ہلاک ہوئے جبکہ 50 سے زائد زخمی ہیں۔ لبنانی تنظیم کے ان حملوں کی خاص بات یہ ہے کہ اس کے میزائل جہاں کبھی نہیں پہنچے تھے وہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ حزب اللہ نے 1974 میں قبضہ کیے جانے والے اسرائیلی فوجی اڈوں کو تہز نہز کر کے رکھ دیا۔ حزب اللہ لبنان نے اپنے بیان میں کہا کہ اسلامی استقامت کے مجاہدین نے غزہ میں فلسطین کی ثابت قدم قوم اور ان کی شریف و دلیر استقامت کی حمایت و مدد کے لیے جمعے کو میان باروخ فوجی اڈے کو نشانہ بنایا۔ اس اڈے کو ڈرون کے ذریعے اڑایا گیا۔ حزب اللہ نے اس حملے کو انتہائی کامیاب قرار دیا ہے۔ لبنانی تنظیم نے زبدین چاؤنی کو براہ راست میزائل حملے کا نشانہ بنانے کا بھی دعویٰ کیا ہے۔ حزب اللہ کے حملوں میں کتنا نقصان ہوا اس سے قطع نظر اس وقت اہم ترین پوائنٹ یہ ہے کہ اسرائیل کا آئرن ڈوم بڑھ چکا ہے۔ پہلے حماس کی جانب سے اگر راکٹ حملے ہوتے تھے تو خود کار نظام کے تحت میزائل اور راکٹ تباہ ہو جاتے تھے، لیکن اب حزب اللہ اور حماس کے راکٹ ہوں یا میزائل وہ نہ صرف نشانے پر لگتے ہیں بلکہ تباہی بھی مچاتے ہیں۔ دوستو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کل پاکستان بھر میں یوم دفاع میلی جوش و جذبے سے منایا گیا۔ یوم دفاع دراصل وطن عزیز سے تجدید عہد وفا ہے کہ ہم پاک سرزمین پر ہرگز آنچ نہیں آنے دیں گے اور اس کے ایک ایک انچ کی حفاظت کے لیے اپنی جان قربان کر دیں گے۔ یوم دفاع کے موقع پر 2 اہم ترین ڈیولپمنٹس ہوئیں۔ کل سے سوشل میڈیا پر خبریں چل رہی تھیں کہ پاکستان نے غزہ کے لیے 2 جنگی بحری جہاز روانہ کر دیے ہیں۔ ان جہازوں میں پاکستانی کمانڈوز کی تصاویر بھی شیئر کی جا رہی تھی۔ حالانکہ خبر یہ تھی کہ یوم دفاع کے موقع پر پاک بحریہ میں 2 نئے جنگی بحری جہاز باقاعدہ طور پر شامل کیے گئے تھے۔ ان جہازوں کی تصویریں بھی اصلی تھی اور کمانڈوز بھی پاکستان نیوی کے ہی تھے، لیکن وہ جہاز پاکستان سے کہیں نہیں گئے بلکہ رومانیہ اور ترکیہ سے پاکستان پہنچے تھے۔ پی این ایس بابر، پی این ایس حنین نامی بحری جہاز اب پاکستان نیوی کے بیڑے میں شامل کر لیے گئے۔ پاک بحریہ کے فلیٹ میں شامل پی این ایس بابر ترکیہ میں جبکہ پی این ایس حنین رومانیہ میں تیار کیا گیا ورٹیکل لانچنگ سسٹم سے لیس بابر کلاس کے 4 جہاز پاک بحریہ میں شامل ہیں۔ پی این ایس بابر ورٹیکل لانچنگ سسٹم سے لیس ہے۔ گزشتہ روز یوم دفاع کی مرکزی تقریب سے خطاب میں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے نہ صرف مظلوم کشمیریوں کی جدوجہد آزادی اور مجاہدین کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا بلکہ ایک بار پھر اس عزم کا اعادہ کیا کہ پاکستان کشمیریوں کا نہ صرف وکیل اور سفیر ہے بلکہ ہم مظلوموں کا مقدمہ دنیا کے سامنے لڑتے ہوئے اس کی سیاسی، اخلاقی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا۔ سپہ سالار نے 2 ٹوک لفظوں میں اعلان کیا کہ پاکستان نہ صرف کشمیریوں بلکہ مظلوم فلسطینیوں پر اسرائیلی جارحیت اور دہشت گردی کی روک تھام کے لیے سرگرم رہے گا۔ جنرل سید عاصم منیر کا کہنا تھا کہ فلسطین کا تنازع دنیا کے لیے انتہائی قابل فکر سوالیہ نشان ہے۔ اسرائیلی جارحیت و بربریت اور فلسطینیوں کا استحصال انسانیت اور بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ سفارتی سطح پر پاکستان غزہ میں فوری جنگ بندی اور فلسطینیوں پر بربریت کی روک تھام کے لیے سرگرم عمل رہے گا۔ پاک فوج کے سالار اعلیٰ کا یہ بیان انتہائی معنی خیز ہے اور اس نے پوری دنیا کے کان کھڑے کر دیے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا میں یہ بحث شروع ہو چکی ہے کہ کیا اب پاکستان اسرائیل پر بھی حملہ کرے گا۔ ویسے بھی پوری دنیا صرف پاکستان وہ واحد ملک ہے جس کے صہیونی ریاست سے نہ تو سفارتی تعلقات ہیں نہ ہی پاکستان نے ابھی تک اسرائیل کو باضابطہ طور پر ریاست تسلیم کیا ہے۔ پاکستان کے پاسپورٹ پر بھی صاف لفظوں میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ اسرائیل کے علاوہ پوری دنیا میں استعمال ہو سکتا ہے۔ آرمی چیف کا بیان اپنی جگہ، لیکن نہ صرف پاکستان بلکہ پوری امت مسلمہ کا فرض ہے کہ وہ القدس کی حفاظت کی تحریک میں شامل ہوں اور مظلوم فلسطینیوں کو اسرائیلی مظالم سے نجات دلائیں۔